درس قرآن سے مخاطب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ تحریم سے ایک آیت کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے۔ دراصل آج کی میری گفتگو جو درس قرآن کی شکل میں ہے، یوں کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ ایک موضوعاتی درس قرآن ہے کہ جس کا موضوع ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں بہت ہی واضح انداز میں، صاف اور کلیئر انداز میں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ یہ ہر اہل ایمان کی، ہر ایمان لانے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچانے کی کوشش کرے، سعی کرے، دوڑ دھوپ کرے، اس لیے کہ جو آگ سے بچایا گیا وہی در حقیقت کامیاب ہے۔ تو اگر کامیابی چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ناکامی سے بچانا چاہتے ہیں، تو قرآن مجید ہمارے سامنے بالکل کیٹاگوریکل انداز میں 2 اور 2 4 کی طرح انداز میں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے اس کو جاننے کے لیے انشاءاللہ چند نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دنیا کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں قرآن جو نقطہ نظر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے یا اسلامی تعلیمات پر غور کرنے سے جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ یہ کہ دنیا دوڑ دھوپ کا مرکز ہے اور آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسان کو جو بھیجا ہے وہ دراصل انسان کے لیے آزمائش کا مقام ہے۔ یہی وہ دنیا ہے جہاں انسان کے لیے خواہشات ہیں، آرزویں ہیں، تمنا اور امیدوں کا مرکز بھی اور مسکن بھی یہی دنیا ہے۔ لیکن جب اس دنیا میں ان تمام آرزوؤں، خواہشات، تمناؤں، امیدوں کے درمیان انسان زندگی گزارتا ہے تو اس کے سامنے ہر مرتبہ 2 راستے آتے ہیں۔ یا تو صحیح راستہ اس کو اختیار کرنا ہوتا ہے یا غلط راستہ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ ان دونوں راستوں میں سے کسی ایک کو جو اختیار کرتا ہے وہ دراصل امتحان ہے، اور اسی بنیاد پر انسان کی آخرت کا یا انسان کے آنے والی زندگی کا فیصلہ ہوگا۔ یعنی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ، میدان عمل یہ دنیا ہے۔ اس دنیا کو ہم جتنا بہتر انداز میں سمجھیں، جتنا بہتر انداز میں گزاریں اور آخرت کو مطمع نظر رکھ کر، آخرت کو ٹارگٹ بنا کر گزاریں تو پھر کامیابی کے امکانات روشن ہوتے چلے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے کرم اور اس کی عنایت سے یہ امید سکے گی کہ وہ ہمیں آخرت میں کامیاب کرے گا۔ سورۃ الشورى میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب، کہ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھا دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یعنی ایک بہت سمپل اور صاف اسٹیٹمنٹ کے ذریعے سے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ تمہاری چاہت کیا ہونی چاہیے، تمہارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے، تمہارا گول کیا ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہ آخرت کو اگر چاہو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرے گا، اس میں بڑھائے گا، بڑھا چڑھا کر تمہیں عطا کرے گا۔ لیکن اگر دنیا کا کوئی امیدوار ہے، دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی یہاں محنت بھی یہی ہے اور پھل بھی یہی چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔
اس کے مقابلے میں جو محنت تو یہاں کرتا ہے لیکن پھل آخرت میں چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم بڑھا کر دیں گے، نزید رہو فی حرثہ، اس کی کھیت میں ہم اضافہ کریں گے، زیادتی کریں گے، اس کو بڑھا کر دیں گے۔ عزیز سامعین، انسان کی فطرت ہے کہ انسان نقصان سے بچنا چاہتا ہے، محفوظ رہنا چاہتا ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان کو تکلیف پہنچائے، نقصان پہنچائے، انسان اس سے بھاگتا ہے۔ جتنا بڑا نقصان ہوگا اتنا ہی انسان دور بھاگتا چلا جائے گا۔ مثلا آپ دیکھیں کہ اگر کہیں آگ لگ جائے تو انسان کی کیفیت بالکل غیر معمولی ہو جائے گی۔ سیلاب کی اطلاع مل جائے، طوفان آ جائے یا کوئی گھاٹے کا سودا سامنے ہو تو انسان اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہتا ہے۔ یہ چیز انسان کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ نقصان ہو، گھاٹا ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، اس سے بھاگنا، پناہ لینا اور بچنا دراصل انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نقصان کا صحیح اندازہ ہو کہ کتنا بڑا اور کتنا عظیم نقصان ہے، کیا امپیکٹ ہماری زندگی کے اوپر ڈالنے والا ہے، وہ کیا اثرات ہیں جو ہماری زندگی پر پڑنے والے ہیں۔ وہ سب سے پہلی شرط ہے کہ نقصان کا صحیح اندازہ ہو، اور دوسرے یہ کہ نقصان سے بچنے کا یقین بھی ہو۔ ایک چھوٹی مثال سے یوں واضح کی جا سکتی ہے بات کہ کہیں سے یہ اطلاع مل جائے کہ شیر آ رہا ہے اور بالکل ہمارے گھر کے قریب پہنچ گیا ہے، یا ہم کسی میدان میں ہیں اور سامنے ہمارے خطرہ نظر آ رہا ہے، تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ خطرے سے یقین، خطرہ تو یقینی ہے کہ ہمیں آنکھ سے نظر آ رہا ہے، لیکن اگر کوئی جائے پناہ معلوم نہ ہو کہ جہاں سیفٹی ہو، محفوظ ہم رہ سکتے ہوں، تو پھر انسان ادھر ادھر بھاگتا پھرے گا، نہیں جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پناہ کے بارے میں اسے یقین بھی ہو کہ وہ محفوظ ہے۔ ایک منٹ اعجاز بھائی، آپ اپنے پاس سے سب کو میوٹ کر دیجئے، اپنے پاس سے میوٹ کیجئے آپ سب کو۔ اعجاز بھائی تو میوٹ ہے، ایک منٹ جی، تو میں کہہ رہا تھا کہ انسان کو جی شاکر بھائی بولیے۔ جی تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جب انسان نقصان سے بھاگنا، نقصان سے بچنا، خطرے سے بچنا انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نقصان کا صحیح اندازہ ہو کہ وہ کتنا بڑا نقصان ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے بچنے کا یقین ہو، ایک محفوظ پناہ گاہ کا علم ہو، اور علم ہونے کے ساتھ ساتھ پھر اس کا یقین بھی ہو کہ وہاں جا کر وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے۔ اب اس ڈیفینیشن کو سامنے رکھیں اور یہ دیکھیں کہ دنیا یا آخرت کے بارے میں، آخرت کا جو جہنم کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو اس کی عذاب کی کیفیت کیا ہے، وہ کتنی خطرناک جگہ ہے۔ اگر یہ ہم اچھی طرح جان لیں اور اس کے بعد یہ یقین ہو کہ اس سے بچنے کا راستہ موجود ہے، پورا اعتماد ہو ہمیں کہ وہ راستہ موجود ہے، تب کہیں جا کر ہم اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی اس سے محفوظ سکتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا اگر ہم موازنہ کرنا چاہیں تو دنیا کی جو زندگی ہے یا دنیا کی کامیابی ہے بہت تھوڑی ہے اور قلیل ہے، اس کے مقابلے میں آخرت کی کامیابی عظیم ہے۔ دنیا کی کامیابی وقتی ہے، اس کے مقابلے میں آخرت کی کامیابی دائمی ہے۔ دنیا کی کامیابی بے حقیقت اور ادھوری ہے، اس کے مقابلے میں آخرت کی کامیابی حقیقی اور مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے، تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ظاہر فریب چیز کا نام ہے، الا متاع الغرور۔ تو یہ دیکھیں کہ کمپیریزن کر کر قرآن ہمارے سامنے بتاتا ہے کہ یہ دنیا یقیناً ہم زندگی گزارنے کی جگہ ہے، یہیں پر ہمیں محنت کرنا ہے، یہیں پر ہمیں کھیتی کرنا ہے، یہیں پر ہمیں ساری کوششیں کرنا ہے، لیکن اس دنیا کے جو فائدے ہیں، اس دنیا کی جو کامیابیاں ہیں، اس کے مقابلے میں آخرت کے فائدے، آخرت کی کامیابیاں، آخرت کے انعامات بیش بہا ہے اور بے انتہا ہے، اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، دگو دو کرنا دراصل انسان کے لیے مقدر یا انسان کے لیے ضروری ہے۔ آخرت کی کامیابی سے مراد کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کو راضی کر لے، اور راضی کرنے کے ذریعے سے وہ جنت کے اندر پہنچ جائے۔ آخرت کی ناکامی یہ ہے کہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے اور اس کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے۔
یہی وہ چیز ہے جو قرآن بہت واضح انداز میں کہتا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا، آتش دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی معنی میں وہی کامیاب ہے۔ اب ایک سوال یہ کر سکتے ہیں کہ آخر جہنم ہے کیا؟ کتنا بڑا خطرہ ہے، کتنا عظیم خطرہ ہے کہ جس سے نہ صرف ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے بلکہ ہمیں اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں، ورنہ تو ساری انسانیت کو بچانے کے لیے ہمیں دوڑ دھوپ اور سعی اور کوشش کرنی ہے۔ تو آخر جہنم ایسی کیا خطرناک چیز ہے کہ جس سے بچنے اور بچانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند جھلکیاں قرآن مجید کی مختلف آیات سے پیش کرتا ہوں کہ آخرت کتنی خطرناک اور کیسی پریشان کن جگہ ہے۔ سورۃ الفتح میں ارشاد فرمایا کہ وساعت مصیرہ، کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، آخرت بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سورۃ الفرقان میں ارشاد فرمایا کہ انہا ساعت مستقر و مقامہ، کہ وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ سورۃ الفرقان ہی میں ارشاد فرمایا کہ ان عذابها کان غراما، کہ تمہارے رب کا جو عذاب ہے یعنی اس جہنم کا جو عذاب ہے وہ تو جان کا لاگو ہے، یعنی انسان کو چمٹ جائے گا تو پھر انسان اس سے نکل نہیں پائے گا۔ بدترین جائے قرار جہنم یصلونها فبئس القرار، سورہ ابراہیم میں بدترین ٹھکانہ فرمایا کہ وبئس المصیر۔ اور ایک اور مقام سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ وبئس مثوى الظالمین، وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی جو اپنی زندگی میں اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیں گے اور جہنم کا مستحق ٹھہرائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے ان کافروں پر اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیں کہ کیسے آخرت جہنم کا ایک ایک انداز میں تایا جا رہا ہے تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے ہمارے سامنے کہ یہ کیسا برا ٹھکانہ ہے اور کیسی خطرناک جگہ ہے۔ اب اس سے بھی ایک اور خطرناک بات آگے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جہنم کا جو عذاب ہے وہ ہمیشہ کا عذاب ہے اور وہاں سے بھاگنے اور خلاصی پانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ فرمایا کہ خالدین فیہا ابدا لا یجدون فیہا ولیا ولا نصیرا۔ سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا کہ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، یہاں سے نکلنے کی، بھاگنے کی، بچنے کی، بچانے کی کوئی امید نہیں اور اس کا کوئی امکان نہیں۔ اور جہنم ایسی خطرناک جگہ ہے کہ جس کا ایندھن فرمایا کہ اس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ آج ہم پیٹرول اور لکڑی اور مختلف چیزیں ایندھن کے طور پر، فیول کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن جہنم ایسی خطرناک جگہ ہوگی کہ جس کو دہکایا جائے گا، بھڑکایا جائے گا، وہ پتھروں سے دہکائی جائے گی اور پتھروں سے بھڑکائی جائے گی، اور اس کے لیے جو فیول کی ضرورت پڑے گی دہکتے وقت انسانوں کے گروہ لا کر اس کے حوالے کیے جائیں گے، اور جیسے جیسے حوالے کیے جائیں گے جہنم کی آگ بھڑکتی چلی جائے گی۔ پھر ابھی میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ابتدا میں، اس میں جو ایک اور خطرناک منظر پیش کیا گیا، فرمایا کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اس پہ انتہائی خطرناک قسم کے فرشتے متعین ہوں گے، غلاظ شداد، بہت ہی شدید قسم کے فرشتے متعین ہوں گے، اور فرشتوں کی خاص جو صفت اور کیفیت بیان کی گئی ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی سر منہ سرتابی کرنے والے نہیں ہوں گے، جو کچھ حکم دیا جائے گا وہ اس پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ تو اندازہ لگائیے کہ انتہائی خطرناک، انتہائی شدید اور انتہائی سخت گیر فرشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان نامرادوں کو سزا دو، تو پھر وہ اس میں ایک لمحے کی تاخیر یا ایک لمحے کی کوئی ڈھیل وہ دینے کے لیے تیار رہوں گے، اور اسی انٹینسٹی کے ساتھ وہ عذاب دیے چلے جائیں گے۔ ایسی خطرناک جگہ ہے جہنم جس سے بچنے اور بچانے کی بات کی جا رہی ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے تھے کہ اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں معلوم ہے یہ کیسی آواز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک پتھر تھا جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور آگ میں گرتا چلا جا رہا تھا، اب وہ جہنم کی تہہ تک پہنچا ہے۔ اللہ اکبر، تھوڑا غور کیجئے کہ یہ کیسے عجیب و غریب مقام ہے، کیسا عجیب و غریب ٹھکانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جہنم کی آگ کے بارے میں قرآن مجید ایک اور جگہ کہتا ہے کہ کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی، ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی۔
نزاعۃ للشوا، یعنی جیسے کباب کو بھونا جاتا ہے ایک جہنم کے اندر انسان کو جب داخل کیا جائے گا تو ایک ہی لمحے میں اس کی پوری گوشت پوش کو چاٹ جائے گی، انسان جل کے کباب کی طرح ہو جائے گا. لیکن وہاں دی اینڈ نہیں ہوگا، اس کے لیے پھر وہی گوشت، پھر وہی کھال، ساری چیزوں کو واپس لایا جائے گا ایک ایک لمحے میں کئی کئی مرتبہ، اور انسان پھر اس ناک عذاب سے گزرتے رہے گا. تدعو من ادبر وتولی، پکار پکار کر بلائے گی اپنی طرف. عجیب و غریب آگ ہوگی، تھوڑا تصور کیجئے کہ وہ مجرموں کو پکار پکار کر بلائے گی. وجمع فاوعى، وہ مال جمع کیا اور سینت سینت کر کر رکھتا رہا. جہنم کی جنت کی تیاری نہیں کی، جہنم سے بچنے کی تیاری نہیں کی، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کی ساری تگو دوڑ دھوپ اسی میں تھی کہ کسی طرح مال سینتتا جائے اور جمع کرتا جائے اور سینتتا جائے. جہنم کی آگ کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی جو آگ ہے اس سے 70 گنا زیادہ خطرناک آگ ہوگی جہنم. اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں، سورہ قاف میں ارشاد فرمائی کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، کہ جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی، تو اس کا نعرہ ہوگا کہ لاؤ مجھے اور دو، حل من مزید، اور چاہیے مجھے اور چاہیے. انسانوں کے انبوں گروہ کے گروہ ڈالے جا رہے ہوں گے اور پوچھا جائے گا کہ کیا تو بھر گئی، تو کہا جائے گا کہ نہیں مجھے اور چاہیے. یہ دراصل جہنم کی کیفیت ہے. اور ایسے جہنم میں پہنچنے والوں کا مقدر یہ ہوگا کہ ان کو حسرت، ندامت، ذلت اور تباہی کے سوا کوئی چیز ان کے ہاتھ نہ آئے گی، کوئی چیز ان کا قسمت نہ ہوگی. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ. ایسا عجیب و غریب نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ اس وقت انسان کہے گا کہ نہ میرا مال کام آیا، نہ میری طاقت کام آئی، نہ میری سلطنت کام آئی، کوئی چیز میری کام نہ آئی. کاش جو آج حساب مجھے دیا جا رہا ہے وہ اسی وقت ختم ہو گیا ہوتا، آج حساب ہی نہ ملتا. اور ایسے جب وہ جزا فضا کر رہا ہوگا، حسرت اور ندامت میں ڈوبا ہوا ہوگا، ایک جھڑکی ہوگی اور فرمایا جائے گا کہ خذوہ فغلوہ، اس نامراد کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم میں داخل کر دو. تو سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر فی ظلال القرآن میں لکھتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ حکم ہوگا تو اس ایک نامراد کو پکڑنے کے لیے 70,000 فرشتے لپکیں گے، 70 زنجیروں میں پکڑتے ہوئے گھسیٹ کر جہنم میں لے جا کر واصل جہنم کریں گے. محترم سامعین، یہ ہے جو درجہ جہنم کی آگ جس سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کا حکم دیا جا رہا ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایسی خطرناک چیز ہے کہ اس سے بچنے کے لیے انسان کو جو کچھ ہو سکتا ہے کرنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم کھجور کا ایک ٹکڑا، لبن کا ایک گھونٹ دے کے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہو جہنم سے تو بچا لو. یہ وہ میسج ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے دیا. اور جب صحابہ کے درمیان میں یہ میسج پرکولیٹ ہوا، انہوں نے اس کو سمجھا، اس پر غور و فکر کیا، اور اس میسج کو، اس جہنم سے بچانے کی جو آیت قرآن مجید میں آئی ہے اس کو جب انہوں نے اچھی طرح سمجھا تو ان کی زندگیاں بدل گئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے کہ کاش میں چڑیا ہوتا، مجھے میری ماں نے جنم ہی نہ دیا ہوتا، ایک پاؤں میرا جنت میں اور دوسرا باہر ہو، تب بھی میں اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے محفوظ نہ سمجھوں گا. ایک مرتبہ حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، فرمایا کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے، ایسا نہ کیجیے. حضرت ابو بکر نے جواب کیا، اس زبان ہی تو مجھے برباد کیا، اس زبان ہی نے تو مجھے برباد کیا. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب نماز میں اس آیت پہ پہنچے گی ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ جو واقع ہونے والا عذاب واقع ہوگا اور وہ کسی طرح ٹلے گا نہیں، تو اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں سوج گئی. ایک اور موقع پر وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، سب کے سامنے پڑھ کر سنایا جائے گا. اس آیت پر پہنچے نماز میں تو بے ہوش ہو کر گر پڑے. لوگ کئی دن تک آپ کی عیادت کو گھر جایا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کسی قبرستان سے گزرتے تو اتنا روتے کہ ہچکی بن جاتی. لوگ پوچھتے کہ اے امیر المومنین، اس پر آپ جہنم اور خبر یعنی دوسری آیتوں کے بارے میں آپ اتنا فکر مند نہیں ہوتے، لیکن جب خبر کو دیکھتے ہیں تو آپ اتنا روتے ہیں اور یہ کیفیت آپ کی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ یہی تو آخرت کی پہلی منزل ہے.
अगर यहाँ से सीधी तरह गुजर गए तो फिर आगे बेहतर का इम्कान है, लेकिन अगर यहीं फंस गए, यहीं पकड़े गए और यहीं हालत खराब हो गई तो फिर आगे तो और बुरे हालात से इंसान गुजर सकता है। तो सहाबा के सामने जब जहन्नम का तस्करा आता या जहन्नम की कैफियत होती या उनको याद आती ये कैफियत आखिरत की, खबर की, जहन्नम की, तो उनकी कैफियत बदल जाती, उनके चेहरों का रंग मुतगय्यर हो जाता और उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते। ऐसी जहन्नम के बारे में हमसे फरमाया जा रहा है कि हम अपने आप को और अहलो अयाल को बचाएं। तो इस सिलसिले में जो अमली इक़दामात हो सकते हैं उसमें सबसे पहला जो तवज्जो के काबिल नुकात है, पहला पॉइंट मैं ये रखूंगा कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है हम सब के लिए कि क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, क्या ये लोगों जो ईमान लाए हो, अभी जो इब्तिदा में मैंने आयत पढ़ी उसमें यही मैसेज दिया गया है कि क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि अपने आप को और अपने अहलो अयाल को बचाओ जैसे मुमकिन हो सकता है, इसलिए कि इतनी खतरनाक और इतनी तबाही लाने वाली ये चीज है, ये जगह है कि इससे इंसान अपने आप को गफलत में नहीं डाल सकता, इससे सर्फ नजर नहीं किया जा सकता, और इसको आज की जबान में अगर हम यूं कहें तो इसको लाइट नहीं लिया जा सकता। इंतहाई सीरियस लेने की जरूरत है कि रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, और जिन्होंने यानी जिस हस्ती ने रब्बुल आलमीन ने इस जहन्नम की तख्लीक की है, उसकी सारी कैफियत का फैसला किया है, उसके सारे अजाब को तय किए हैं, तो उससे बेहतर और कौन जान सकता है कि ये इंतहाई खतरनाक तरीन जगह है। और फिर रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। दूसरा जो नुक्ता हमारे काबिल तवज्जो है वो ये कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा कि मैंने अभी तज़किरा किया, अदी बिन हातिम रिवायत करते हैं, फरमाया कि इत्तकुन नार वलो बिशिक्कि तमरतन, कि अपने आप को दोज़ख की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ, अगर खजूर का एक टुकड़ा भी अगर तुम सदक़े में देकर अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। यानी ये इतनी खतरनाक जगह है कि इससे बचाने के लिए, इससे बचने के लिए, अपने अहलो अयाल को बचाने के लिए इंसान अगर अपना सब कुछ निछावर कर दे तब भी कम है, उसके पास अगर एक टुकड़ा भी खजूर का बच गया है तो वो भी दे दे और उससे भी अपने आप को बचाने की, उसके जरिए से अपने आप को बचाने की कोशिश करे। और फिर ये बात भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही, तुम अपने आप के भी जिम्मेदार हो और अपने अहलो अयाल के भी जिम्मेदार हो, अपने बच्चों के भी जिम्मेदार हो, अपनी बीवी के भी जिम्मेदार हो, अपने घर वालों के भी जिम्मेदार हो। तो ये जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो फरमान हमारे सामने हैं, इसकी रोशनी में फिर हमें पूरी तरीके से अपने आप को तैयार करना, कमर कस लेना चाहिए कि किसी तरह हम अपनी बीवी बच्चों को, अपने अहलो अयाल को, अपने घर वालों को हम बचाएं दोज़ख के और जहन्नम की आग से। और अभी जो तीसरा नुक्ता मैं जो आपके सामने शेयर करूंगा वो ये कि अभी जो तफसीलात मैंने आपके सामने रखी कि जहन्नम ऐसी खतरनाक जगह है, खतरनाक ठिकाना है, भड़का दी गई है और उसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, तो ऐसी खतरनाक तरीन जगह से बचाना भी हमारे लिए इंतहाई जरूरी है, खुद बचना भी है और दूसरों को, अपने घर वालों को बचाना भी है। फोर्थ पॉइंट जो मैं ये रखूंगा कि हम अपनी बीवी बच्चों से मोहब्बत रखते हैं, यकीनन मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला ने इस मोहब्बत को हमारी फितरत में डाला है। इस दुनिया में जो निज़ाम कार चल रहा है ये दरअसल मोहब्बत की बुनियाद ही पर खड़ा हुआ और आगे चल रहा है। अगर माँ और औलाद के दरमियान में, मियाँ और बीवी के दरमियान में, बाप और औलाद के दरमियान में अगर मोहब्बत ना हो और बेलोस मोहब्बत ना हो तो खानदान ज्यादा दिनों तक कायम रहना मुश्किल है। आज हम मगरिब में ये देखते हैं कि ये मोहब्बत उनके पास, उन्होंने उसको मुख्तलिफ पर्दों में छुपा लिया, सरमायादारी में उसको छुपा लिया, नफ्सा नफ्सी में उसको छुपा लिया और नफसानियत के अंदर इस मोहब्बत को उन्होंने दबा दिया और कुचलने की कोशिश की, तो आज उनका खानदान बिखरता जा रहा है, आज डिसइंटीग्रेट हो रही है उनकी सारी फैमिलियां। लेकिन उसके मुकाबले में हमारे तरफ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये कैफियत है कि आज भी बीवी बच्चों के साथ और माँ बाप के साथ और औलाद के साथ इंसान बेइंतहा मोहब्बत करता है, जो फितरी चीज है। लेकिन इस मोहब्बत का तकाजा ये है कि उन्हें जहन्नम की आग से बचाया जाए। मोहब्बत के तकाजे सिर्फ ये नहीं है कि हम उनकी ज़रूरियात को पूरी करें, उनकी बीमारियों के ऊपर तड़प उठें, उनकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करें। बेशक वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं, जब बच्चे या कोई अपना करीब तरीन रिश्तेदार, बीवी या शौहर बीमार हो जाए तो इंसान तड़प जाए, उनको बचाने की कोशिश करे, उनको उनकी सेहत के लिए दौड़ धूप करे, और कोई तकलीफ हो तो उस तकलीफ को रफा करने और तकलीफ को दूर करने के लिए जो कुछ बन सकता है वो कर गुजरे। लेकिन इससे बड़ी तकलीफ, इससे खतरनाक तरीन जगह जहां इंसान को झोंका जाएगा, इससे खतरनाक तरीन बीमारी जिसके हवाले इंसान को किया जाएगा, इससे खतरनाक तरीन, और इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता है कि ऐसी जगह जहां पर इंसान को झोंका जाएगा यानी जहन्नम,
کیا یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو اس محبت کے تقاضے کے تحت اس خطرناک جگہ سے بچانے کی کوشش کریں؟ جبکہ یہاں کی ہر بیماری، یہاں کی ہر تکلیف، یہاں کی ہر پریشانی کے بارے میں ہمیں یہ اندازہ ہے کہ یہ وقتی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں راحت بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ شفا بھی عطا کرتا ہے۔ لیکن جہنم جس کا تذکرہ ابھی مختصراً آپ کے سامنے آیا ہے، وہ ایسی خطرناک جگہ ہے کہ جہاں نہ راحت ملے گی، نہ وہاں سے نکلنے کی کوئی امکان ہوگا، صورت ہوگی، اور نہ پھر انسان کو کسی قسم کی عذاب کے اندر تخفیف ہوگی۔ تو ایسی خطرناک جگہ سے بچانا یہ ہمارے اپنے بیوی بچوں سے محبت کا لازمی نتیجہ اور لازمی تقاضا ہے۔ پھر اور آگے بڑھیے، 5واں جو نقطہ یہاں پر میں شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ انسانی ہمدردی کا تقاضا بھلائی اور خیر خواہی کا تقاضا ہے، کہ جس طرح انسان کی حیثیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر خیر خواہی کو رکھا ہے، بھلائی کو رکھا ہے، ہمدردی کو رکھا ہے، اس خیر خواہی اور بھلائی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں، بلکہ اس سے قدم اور آگے بڑھ کر ساری انسانیت کو جہنم سے بچانے کی ہم کوشش کریں۔ مومن تمام انسانیت کا خیر خواہ ہوتا ہے، سب سے بڑا خیر خواہ اپنے بیوی بچوں کا ہوتا ہے، اور اسی خیر خواہی کا نتیجہ اور اسی خیر خواہی کا تقاضا ہے، اس کا ریکوائرمنٹ ہے، اس کا رزلٹ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ محبت کرنے والا اندھا ہو سکتا ہے، محبت میں انسان اندھا ہو سکتا ہے، اس کی خیر خواہی اور بھلائی کو بھول سکتا ہے، لیکن ایک سچا خیر خواہ کبھی بھی اندھا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ایک سچا خیر خواہ ڈاکٹر اپنے مریض کے معاملے میں کبھی بھی ظلم کا راستہ اختیار نہیں کر سکتا، اسی طرح ایک سچا خیر خواہ باپ یا ایک ماں یا ایک شوہر اور بیوی کبھی بھی اپنے شوہر یا بیوی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے خیر خواہی سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکتے۔ تو اسی خیر خواہی کا نام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ او لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے یا اپنے پڑوسی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ تو بتائیے، بھلا بتائیے، کوئی آپ میں سے، مجھ میں سے کوئی اتنا بڑا دل گوشے والا ہے جو یہ ایک لمحے کے لیے بھی سوچے کہ میں جہنم میں جا سکتا ہوں؟ ایک لمحے کے لیے ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو جہنم کے حوالے نہیں کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میں اپنی چہیتی بیوی، یا اگر خاتون ہے تو اپنے چہیتے شوہر یا اپنی چہیتی اولاد کو جہنم کے حوالے کر سکتے ہیں؟ ہم ان کو جہنم کے حوالے اتنا بڑا دل گردہ ہے کہ ہم جان پوچھتے ان کو جہنم کے راستے پر ڈال دیں اور جہنم کے حوالے کر دیں؟ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہماری خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں اور اپنے ہمسایوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اب یہ 5 نکات شیئر کرنے کے بعد اب میں اس طرف آتا ہوں کہ آخر یہ اس کا عملی طریقہ کیا ہوگا، کیا عملی اقدامات ہمیں اختیار کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ ان عملی اقدامات کا ذکر کرنے سے پہلے 2 بنیادی اسٹیپس میں ذکر کرنا چاہوں گا، یعنی گویا بنیاد کے پتھر کے طور پر میں آپ کے سامنے 2 پوائنٹس رکھوں گا۔ وہ یہ ہے، سب سے پہلے ہمیں ترجیحات کا تعین کرنا ہے۔ نمبر 1، ہماری پریورٹیز کیا ہیں؟ اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے ہم چاہتے کیا ہیں؟ کیا واقعتاً ہم ان کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، یا پھر زبانی ہم صرف اعلان کر کر مطمئن رہنا چاہتے ہیں؟ ہمارے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے ہماری ترجیح کیا ہے، پریورٹی کیا ہے؟ دنیا ہے یا آخرت ہے؟ دنیا کو چھوڑنے کی، دنیا سے بیزار ہونے کی، کسی کوہ میں، کسی غار میں جا کے پناہ لینے کی بات نہ میں کر رہا ہوں، نہ قرآن نے کی ہے، نہ اسلام نے کیا ہے۔ لیکن ہماری پریورٹی کیا ہے؟ کیا چیز ہماری اوپر ہے اور کیا چیز نیچے ہے؟ کیا چیز ہماری فرسٹ ہے اور کیا چیز ہماری لاسٹ ہے، سیکنڈ ہے؟ یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ طے کریں کہ میرے اور میری بیوی بچوں کے لیے میری پریورٹی کیا ہے، میری ترجیح کیا ہے؟ دنیا ہے یا آخرت ہے؟ دنیا کی کامیابی ہے یا آخرت کی کامیابی ہے؟ دنیا کا آرام ہے یا آخرت کا آرام؟ سب سے پہلا پوائنٹ بنیاد کا۔ بنیاد کے سلسلے میں جو دوسری بات میں رکھنا چاہوں گا، اس کو قرآن ان الفاظ میں کہتا ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کہ جب
तुम्हारा आज़म हो, अल्लाह पर भरोसा करो और आगे बढ़ो। अल्लाह को वो लोग पसंद है जो उसी के भरोसे पर काम करते हैं, उसी के भरोसे पर इक़दाम करते हैं, उसी के भरोसे पर आगे बढ़ते हैं। यानी ये है कि बुनियाद का पहला पॉइंट ये है कि हम अपनी तरजीहात को तय करें। जब तरजीहात तय हो जाएं तो फिर बगैर किसी झिझक के अल्लाह के भरोसे के ऊपर तवक्कुल करते हुए, अल्लाह पर पूरा यकीन रखते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए, अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाने के लिए। अब इन दो बुनियादों के बाद मैं चंद अमली इक़दामात इंशाल्लाह आपके सामने शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज ये है कि हमें अपने घर वालों की इस्लामी खुतूत पर तरबियत करने का शऊरी एहतमाम और इंतजाम करना चाहिए। वो इस तरह हो सकता है कि उन्हें गुफ्तगू के जरिए से समझा बुझाकर कन्विंस कर कर हम इस्लामी तालीमात और जन्नत में जाने वाले आमाल उन्हें सिखाएं और जहन्नम में जाने वाले आमाल और अफकार और ख्यालात और अक़वाल से उन्हें रोकें। शऊरी तौर पर यह काम करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज कि इस्लामी खुतूत पर उनकी तरबियत। जब बात तरबियत की आती है तो हम में से बहुत से लोग ये समझने लगते हैं कि उनको डांटा जाए, मारा जाए और किसी तरीके से गला पकड़कर, गर्दन पकड़कर उनको रोक दिया जाए। लेकिन ना ये तालीमात आज की मॉडर्न साइंस देती है, ना हमारे आका सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीमात दी है। तालीमात तो ये दी गई है कि उनको प्यार से, मोहब्बत से समझा कर, कन्विंस कर कर और सबसे बढ़कर अपनी सही मिसाल पेश कर कर उन्हें जहन्नम की आग से बचाने या उनकी इस्लामी खुतूत पर तरबियत करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी अपनी मिसाल झूठ बोलने वाले की है, हमारी अपनी मिसाल नमाजें ज़ाय करने वाली की है, तो फिर हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उनके सामने रोल मॉडल बने और रोल मॉडल बनकर उनकी तरबियत करने की कोशिश करें। एक रिवायत में आता है, मारिफुल कुरान में इसको नकल किया गया है, फरमाते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने आप को जहन्नम से बचाने की फिक्र तो समझ में आती है, मगर अहलो अयाल को हम जहन्नम से किस तरह बचाएं? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका तरीका यह है कि अल्लाह ताला ने तुमको जिन कामों से मना फरमाया है उन कामों से उन सब को मना करो, और जिन कामों के करने का तुमको हुक्म दिया गया है उनके करने का अहलो अयाल को भी हुक्म दो, तो ये अमल उनको जहन्नम की आग से बचा लेगा। देखें कितना साफ, कन्विंसिंग, वाज़े अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की कि हमारे बच्चों को आग से बचाने का तरीका, उनकी तरबियत करने का तरीका ये है कि हर बुरे काम से उनको रोका जाए बेहतर अंदाज में, हर अच्छे काम की तरफ तरगीब दिलाई जाए कन्विंस करके अच्छे अंदाज में, तो यही उनको जहन्नम से बचाने का जरिया है। और क़ू अनफुसकुम में जो तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है उस हुक्म को अदा करने का, उस हुक्म को बजा लाने का तरीका भी यही है। अब इसके बाद मैं आपके सामने दूसरा जो नुक्ता रखूंगा कि आखिरत के मामले में कुछ रेड लाइंस हमें कायम करनी है और उसमें कोई समझौता, कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है। 90%, 95% में बच्चों के लिए आप ढील दीजिए, आसानियां पैदा कीजिए, लेकिन कुछ रेड लाइंस कायम कर दीजिए अपने रवैये से, अपनी तामील से और अपने रिएक्शन यानी रद्द अमल से, कि कहाँ लचक मुमकिन है, कहाँ तुम्हें एक्सक्यूज दिया जा सकता है और कहाँ एक्सक्यूज पॉसिबल नहीं है और लचक मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पर जो लाजमी है, नमाज की वक्त पर अदायगी, कुरान से ताल्लुक, हर हाल में सच बोलना वगैरह वगैरह, नो कॉम्प्रोमाइज। ये बात आप अपने अमल से, अपने कौल से, अपनी तालीम से बच्चों के सामने वाज़ेह कर दें। और उसका दूसरा पहलू ये कि जिन चीज़ों से बचना है उसको भी वाज़ेह कर दें। हर चीज़ को टॉलरेट किया जा सकता है, बेहयाई की ना गुफ्तगू को टॉलरेट किया जाएगा, ना किसी काम को टॉलरेट किया जाएगा। सुस्ती, काहली, खराब जबान के इस्तेमाल को किसी तरह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके अलावा बहुत सारी चीजें, बच्चों के लिए आसानियां पैदा करें, उनके लिए रिलैक्स दें, उनके लिए लचक पैदा करें, लेकिन कुछ रेड लाइंस कायम करने की जरूरत है कि जिससे बाहर नहीं जा सकते या जिसके अंदर दाखिल नहीं हुआ जा सकता। ये बच्चों की तरबियत और उन्हें जहन्नम से बचाने के लिए इंतहाई जरूरी अमल है। और नंबर 3 ये कि जरूरियात जिंदगी की फराहमी में तवाजुन हो। सहूलियात जरूर फराहम करें, बेहतर से बेहतर उनको खिलाएं, बेहतर से बेहतर पहनाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि ये चीजों के कैदी बच्चे बनकर हमारे रह जाएं और उसी के अंदर उनकी जिंदगी गुजरने लगे कि ये चीजें नहीं होगी तो उनकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी और उनकी जिंदगी नहीं चलेगी। उनको खुदा रा फिर वहां जाके इशारे को करो, कौन भी जरूर फराहम करें, सेल्फ कॉन्फिडेंट में ओके सहूलियात फराहम न करें। इंशाल्लाह हम हमारी जगह तो
تو یہ بہت صاف اور واضح میسج ان کے سامنے ہونا چاہیے۔ چوتھا پوائنٹ میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا عملی اقدام کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ ان کو اسلام کا سچا خادم بنائیں، اسلام سے محبت اپنے اقوال کے ذریعے سے، اپنے ایکسپلینیشنز کے ذریعے سے، اسلامی تعلیمات پہنچانے کے ذریعے سے، کہ اسلام کی ایک ایک تعلیم، قرآن مجید کی ایک ایک تعلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، آپ کی ذات مبارک سے، رب العالمین کی ذات سے ہمارے اپنے بچوں کے اندر ایک محبت، ایک لگاؤ کی کیفیت پیدا ہو۔ اور یہی وہ طریقہ ہے، یہی وہ راستہ ہے کہ جس پر چل کر جہنم کی آگ سے بچ بھی سکتے ہیں اور ان کو بچایا بھی جا سکتا ہے۔ آخری پوائنٹ جو میں اس موقع پر آپ کے سامنے شیئر کروں گا وہ بڑا اہم اس حساب سے ہے کہ آج کل کے ماحول میں یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بیوی کے لیے اسلامی ماحول فراہم کرنے کا ہم اہتمام کریں، گھر کا ماحول اسلامی ہو۔ زیادہ سے زیادہ ہم کوشش یہ کریں کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے کیا جائے، جو کچھ اسلام نے تعلیمات دی ہیں زندگی گزارنے کی، ان تعلیمات کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بنیں۔ تربیت میں ماحول کا انتہائی اہم کردار ہوتا ہے، اور خاص طور سے آج کے زمانے میں جبکہ گھر میں ہم اچھا ماحول فراہم کرنے کی کوشش کریں، تب بھی باہر کا ماحول بڑا خطرناک ہے۔ تو یہ بات بھی انتہائی ضروری ہے کہ جہاں گھر میں اچھا ماحول فراہم کریں، وہاں یہ بات ضروری ہے کہ ہم ایسے ماحول میں بچوں کو داخل کریں، باہر جانے والے بچوں پر نگرانی رکھیں کہ وہ کیسے ماحول کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، تاکہ ماحول کی خرابی سے ان کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں مدد مل سکے اور بچوں کو ہم محفوظ رکھ سکیں۔ اگر ماحول صحیح نہیں ہوگا، گھر کا ماحول صحیح نہیں ہوگا، تو پھر ساری تعلیمات دھری کی دھری رہ جائیں گی، ہم بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اس میں جو ایک اہم ترین اقدام ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی تنظیموں سے، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے لڑکوں اور اپنی لڑکیوں کو اسلامی تنظیم سے وابستہ کریں، ایسے ماحول سے ان کو اٹیچ کریں جو دراصل ان کو صحیح راستے پر رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اور خاص طور سے آج کے اس پرآشوب دور میں بچوں کی تربیت کے لیے انہیں قو انفسکم و اہلیکم نارا کے میسیج کے تحت انہیں جہنم سے بچانے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم شعوری طور پر کوشش کر کے ان کے پیچھے لگ کر محلے میں معلومات حاصل کر کے کسی طرح ہم کوشش کریں کہ ہمارے بچے اس اسلامی ماحول سے جڑ جائیں، جس کی میں سادی سی مثال یہ دوں گا کہ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہاں لڑکیوں کے لیے جی آئی او ہے، لڑکوں کے لیے ایس آئی او ہے، اور پھر جماعت کے ماحول میں ہم جب خود داخل ہوتے ہیں تو یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی بیوی کو بھی اس کے اندر داخل کریں۔ کچھ بہنیں اگر جماعت سے منسلک ہو گئی ہیں، اسلامی تحریک سے وابستہ ہو گئی ہیں، تو ان کی یہ ضرورت ہے کہ وہ بہنیں اپنے آپ اپنے شوہر کو بھی اسلامی تحریک سے، اسلامی تنظیم سے وابستہ کرنے کی کوشش کریں، اور یہ شعوری کوشش ہونی چاہیے۔ میں تو اسلامی تحریک سے وابستہ ہو گیا، میری بیوی اس سے اٹیچ ہے اور نہ میرے بچے اس سے اٹیچ ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جہنم سے بچانے کے لیے جو ایک بہترین ماحول ہم فراہم کر سکتے ہیں، اس سے ہماری غفلت کہیں خدا نخواستہ بچوں کو غلط راستے کے اوپر نہ لے جائے۔ آج سے کئی سال پہلے، 25-30 سال پہلے کی بات ہے، محترم مولانا سراج الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے ایس آئی او کے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم لوگ بڑے خوش قسمت ہو کہ اس 15-20 سال کی عمر میں تمہیں اسلامی تنظیم یا اسلامی اجتماعیت سے وابستہ ہونے کے لیے ایک بہترین تنظیم ملی ہے۔ جب ہم نوجوان تھے تو ایسی کوئی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اور ایسی کوئی طلبہ تنظیم نہیں تھی۔ آج تم لوگ خوش قسمت ہو کہ تمہارے لیے مواقع میسر ہیں۔ محترم سامعین، تو ہم اپنی اولاد، اپنے لڑکے، اپنی لڑکیوں اور اپنی بیوی یا خواتین سن رہی ہیں تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کو اسلامی اجتماعیت سے، اسلامی تحریک سے اور اسلامی ماحول سے وابستہ کرنے کی کوشش کریں، جو دراصل اس بات کی ضمانت دے گا کہ گھر کا بہترین ماحول اور باہر کے بہترین ماحول کی فراہمی میں ایک بھرپور کردار ہوگا، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رحمت سے، اس کے کرم سے ہم یہ توقع کر سکیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں گے اور اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو بہتر اور مناسب باتیں آئی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اتارے اور اس پر غور کرنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آگے پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ